جو شخص جو آدمی میں محمد پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ خالق کی کائنات اس پہ 10 رحمتیں نازل الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ. ان کی مہکن دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم
کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دل پہ بہا دیے دریا بہا دیے دل پہ بہا دیے حضرات گرامی میں بھی مجھے اہل خانہ کی طرف سے چٹھی ملی ہے کہ انتظامات میں تھوڑی سی لیٹ ہے، تو اس وجہ سے خطوشی بھی نہیں پڑا جائے گا۔ تو حضرات گرامی میں بعض اوقات اپنا سارا ملبہ علماء کرام پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ جانب چھوڑ دیں، لیکن ان کے انتظامات میں تھوڑی سی تخمیر اس وجہ سے لیٹ کر رہی ہے۔ تو حضرات گرامی میں اللہ خالی کے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنا دین کے اسٹارٹ سے آج کلمہ کو کچھ جز کچھ حصہ یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ خالق کے قائد کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں پر بلند کیا۔ حضرات گرامی 1,34,000 نبی صدیق کرام میں سے اللہ خالق کائنات نے ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ افضل کیا۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے آدیا دیا سے رسول، خلق سے آدیا دیا سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بس کیا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول بولے کہ اللہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی کہ اللہ خالق کائنات نے ان کو صفی اللہ کا مقام عطا کیا۔ پھر صحابی رسول بولے کہ اللہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی ہے کہ ان کو خلیل اللہ کا مقام عطا کیا۔ پھر صحابی رسول بولے کہ اللہ خالق کائنات نے نوح علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی ہے کہ ان کو نبی اللہ کا مقام عطا کیا ہے۔ پھر صحابی رسول بولے کہ اللہ خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی ہے کہ ان کو کلیم اللہ کا مقام عطا کیا ہے۔ پھر صحابی رسول بولے کہ اللہ خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی ہے کہ ان کو روح اللہ کا مقام عطا کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد امام الانبیاء سرکار علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ امام الانبیاء سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، عرض کی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کرنے والی میرے مائی باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرمائیں امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ خالق کائنات کا حبیب ہوں. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے صفی ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے خلیل ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں نوح علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے نجی ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے کلیم ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خالق کائنات نے روح اللہ کا مقام عطا کیا ہے. اے صحابہ عرض کی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوگا. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ خالق کائنات کا حبیب ہوں. تیرے دل امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ عرض کی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گئے. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کرے بیشن کیا کرام لگائے آمد میں اٹھانا گا سارے نبی یہ سب جھنڈے دیتے میں ہوں گے. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے فرمایا اے صحابہ عرض کی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گئے. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا حشر والے دن قیامت والے دن اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں محمد شفاعت کروں گا. اللہ خالق کائنات میری شفاعت کو بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لیں گے. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ عرض کی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گئے. امام الانبیاء سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا حشر والے دن قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ میں محمد دستک دیواں گا. اللہ خالق کائنات میرے کہتے جنت کے دروازے میں کھول دیں گے. جنت کے اندر سب کو پہلے میں محمد داخل ہوں گا. میرے نام ایمان میں قرآن بھی داخل ہوں گے. سارے نبیوں کے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا